الله الرحمن الرحيم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين قال الله تبارك وتعالى إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، کچھ دیر سے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں اور آج کی یہ محفل بڑے فیض بزرگ کے نام سے سجائی گئی ہے. بے شک سبحان اللہ. ایسی محفلیں ملتی کہاں ہیں بے شک. جس محفل میں ایسے ایسے محبوبین کا ذکر ہو. واہ. نام بڑا سنا ہے، سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ تقدیر کی بات ہے، یہ حقیقت ہے کہ جن کا عرس ہو رہا ہے وہ جسے چاہے بلا لیں اور جسے چاہے اس سے سن لیں. واہ بے شک. ہمارا تو بس یہی ایک خیال رہتا ہے کہ کچھ سبق یاد کر کے آئے ہیں ان کو سنانے کے لیے. واہ. کچھ سبق یاد کر کے آئے ہیں ان کو سنانے کے لیے، بس ان کی مرضی ہے، جو چاہے وہ نواز. بھئی ہمارے اندر تو وہ صلاحیت نہیں کہ کچھ ہم بول سکیں. ایسوں کی شان بیان کون کر سکتا ہے؟ بے شک. یہ ایسے لوگ ہیں، ایسوں کی شان بیان کون کر سکتا ہے؟ بس کچھ سبق یاد کیا ہے وہی سنانا ہے، اور بس گزارش یہی کریں گے کہ آپ حضرات اسے دل جمعی کے ساتھ سماعت کریں گے. دیکھیں قرآن پاک کی جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ مومن ہیں، اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہ اللہ سے ڈرا کرو. اگر ایمان رکھتے ہو تو لوگوں سے نہ اللہ سے ڈرا کرو. واہ. اور اس میں فلسفہ یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے. واہ واہ کیا بات ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے. اور جو انسان اللہ سے نہ ڈرے اسے دنیا ڈراتی ہے. بے شک. لیکن ان بزرگوں کے احوال اور ان بزرگوں کے حالات ایسے ہیں کہ ان لوگوں نے پرواہ کسی کی نہ کی. واہ واہ واہ. اور ایک بات اور بتا دیں، جو لوگ دنیا والوں سے محبت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو، جو لوگ دنیا میں مہر ہو جاتے ہیں، دنیا والوں سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ مر جاتے ہیں تو دنیا انہیں پوچھتی نہیں. جو لوگ دنیا والوں سے محبت کرتے ہیں اگر وہ مر جاتے ہیں تو دنیا اسے پوچھتی نہیں ہے. اور جو لوگ دنیا کو لات مار دیتے ہیں ان کا وصال ہو جاتا ہے تو دنیا انہیں چھوڑتی نہیں. واہ کیا بات ہے. واہ واہ واہ. واہ کیا بات ہے. ایسے لوگوں کو دنیا چھوڑتی نہیں. واہ. لیکن جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں ساری کائنات ان کی ہو جاتی ہے. بے شک. جب یہ بات آئی ہے ایک بات سن لیں، اس کے بعد پھر اپنے موضوع پر آ جائیں گے. جو ایمان رکھتے ہیں اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہ اللہ سے ڈرا. بے شک. اور یہ خیال کیا کرو کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ رب دیکھ رہا ہے. جو ہم کر رہے ہیں وہ رب دیکھ رہا ہے. سلسلے چشتیہ میں بڑے بزرگ ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم بن ادم ہے. بے شک. بہت پائے کے امام، بہت پائے کے ولی. دیکھا کہ پہاڑ پر کوئی دانا چن رہا ہے، ایک شخص دانا چن رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا اے شخص تو دانا کیوں چن رہا ہے؟ کہا کہ میں دانا اس لیے چن رہا ہوں جو پرندے بھوکے ہیں نا انہیں کھلانے کے لیے میں دانا چن رہا ہوں. جی.
کہا کہ یہ شخص تیرا بھلا ہو، اتنا پیارا ہے کون، تیرا نام کیا ہے؟ تو اصل میں وہ مسلمان نہیں تھا، اصل میں وہ مسلمان نہیں تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تو مسلمان ہی نہیں ہے تو جو یہ سب کر رہا ہے یہ فائدہ کیا ملے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس نے ایک ہی جواب دیا کہ سنیے، جو میں کر رہا ہوں نا وہ میرا رب دیکھ رہا ہے، واہ جو میں کر رہا ہوں نا وہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ کہا رب تو سب دیکھ رہا ہے، کہا جو میں کر رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے۔ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہا حضور آپ جائیں، جو میرا کام ہے میں کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب حج کا موقع آیا تو کعبہ معظمہ جب پہنچے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جب جانے لگے نا، کیا دیکھے کہ جو شخص دانا چن رہا تھا وہ کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ واہ جو شخص دانا چن رہا تھا وہ کعبے کا طواف کر رہا۔ انہوں نے روک کر پوچھا تو وہی ہے نا، تو مسلمان بھی نہیں تھا؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میں مسلمان نہیں تھا، جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے، اسی وقت مولا نے مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد اللہ نے حج کی شہادت بھی عطا فرما دی۔ میں حج کے لیے آ گیا اور کعبے کا طواف کر رہا ہوں۔ یہ خیال کاش آج میرے دل میں آ جائے، جو ہم کر رہے ہیں وہ رب دیکھ رہا ہے، واہ جو ہم کر رہے ہیں وہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ رب تو سب دیکھ رہا ہے۔ اگر وہی چیز میرے دل میں آ جائے تو پھر تو ہمارا مقام ہی عرفہ والا ہو جائے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاران کی چوٹی سے، اب اصل بات جو ہے سماعت کریں گے آپ، فاران کی چوٹی سے اعلان نبوت آقائے کائنات نے اعلان نبوت فرمایا۔ لیجیے 40 سال کی عمر پاک میں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ تبلیغ مکہ معظمہ میں 13 سال، مدینہ منورہ میں 10 سال، کیا بات ہے، اور وہ تبلیغ ایسی تبلیغ کہ جب آقا نے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں دیا ہے تو کم و بیش 1,24,000 کلمہ پڑھنے والے صحابہ موجود ہیں۔ کیا کہنا، بے شک یہ 23 سالہ تبلیغ کا اثر، لیکن جب سن 11 ہجری میں میرے آقا اس روئے زمین سے بظاہر تشریف لے گئے تو پھر یہ کام رکا نہیں، اسی کام کو یار غار مصطفیٰ لے کر چلے، واہ 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 اور وہ 2 سال میں وہ کام کیا، کتنے لوگ کلمہ پڑھ کر جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن پھر بھی یہ کام چھوٹا نہیں۔ 2 سال کے بعد پھر فاروق اعظم جب ان کو خلافت ملی تو جو پیغام مدینے والے مصطفیٰ نے دیا تھا، جو کام آیات نے کیا، اسی کام کو لے کر فاروق اعظم نکلے۔ جب نکلے تو ایسا کام کیا کہ 22.5 لاکھ مربع میل پر تنہا حکومت کر کے نہ جانے کتنے لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھا۔ اب تو کام رک جائے، لیکن نہیں، رک کیسے جائے گا؟ جس دین کو لے کر، جس مذہب کو لے کر امام الانبیاء آئے، وہ مذہب رکنے والا نہیں، وہ دین رکنے والا نہیں۔ عثمان ذوالنورین کا وقت آیا تو انہوں نے بھی وہ کام کیا۔ ارے جب عثمان کا نام آتا ہے تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ بڑے دولت مند تھے، بڑے امیر و کبیر تھے، اتنی دولت تھی۔ جب ان کی بات آئی ہے تو سن لیجئے، مولا کائنات اپنا زرہ لے کر گئے، جو لوگ جنگ میں پہنتے ہیں نا، لے کر گئے بیچنے کے لیے تو حضرت عثمان سے ملاقات ہو گئی۔ اب دیکھیں ان دونوں کی محبت۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔
کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو مولا علی نے جو قیمت بتائی تو اس سے دگنی قیمت دے کر وہ زرہ جو ہے حضرت عثمان نے خرید لی تھی۔ جب خریدا نا، خریدنے کے بعد حضرت عثمان نے پھر سے مولا علی کو واپس کر دیا۔ سنیے گا غور سے، اس زرہ کو پھر سے مولا علی کو واپس کر دیا۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ آپ نے واپس کیوں کر دیا؟ تو جانتے ہیں عثمان کا جواب سنو، آج بھی اہل ایمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان جواب دیتے ہیں کہ حضور اس زرہ کو پہننے کے لیے خدا کا شیر چاہیے، اور اس جہان میں کوئی خدا کا شیر ہے تو آپ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ آپ کی ذات ہے۔ مولا علی کے حوالے کیا ہے، اور مولا علی جب وہاں سے نکلے ڈائریکٹ مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، اور جانے کے بعد مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں اپنا زرہ لے کر نکلا حضرت عثمان سے ملاقات ہو گئی۔ عثمان نے کہا کہ زرہ کیا کر رہے، یہ جو ہے بیچنا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں بیچنا ہے، جو قیمت بتائی تھی دوگنی قیمت دے کر خریدی ہے، اور خریدنے کے بعد واپس کر دی، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ زرہ پہننے کے لیے خدا کا شیر چاہیے۔ جیسے ہی یہ جملہ مصطفیٰ نے سنا ہے کھڑے ہو گئے، اور آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دعا کرتے ہیں اے مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ ایسی ذات کو جو ہے مولا کائنات کہتے ہیں، شیر خدا کہتے ہیں، خدا کا شیر کہتے ہیں، اور خدا کا شیر کوئی اور نہیں بلکہ مولا علی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عثمان نے وہ کام کیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کی شہادت ہوئی۔ اسی کام کو کرتے کرتے جب دشمنوں نے وار کیا ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، خون کا فوارہ جب اڑا ہے تو قرآن کے اوراق پر ایک عاشق نے بہت خوب لکھا ہے، اے عثمان تیری قسمت کو سلام، تمام شہداء کے خون جہاں جہاں گرے ہیں وہ زمین گواہی دے گی۔ کسی کا خون احد میں گرا، کسی کا خون بدر میں گرا، کسی کا خون حنین میں گرا، کسی کا خون صفین میں گرا، لیکن قربان جائیے اے عثمان یہ سب کے خون کی گواہی وہ زمین دے گی، لیکن آپ کے خون کی گواہی قرآن کے اوراق دیں گے، قرآن کے اوراق دیں گے۔ آپ کی قسمت کو سلام۔ لیکن مولا علی جب آپ کی شہادت ہوئی تو خدا کا شیر میدان میں آیا اور اس کمان کو سنبھالا ہے، اس کام کو اس انداز میں کیا کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرنے لگا۔ لیکن یہی مولا کائنات ہے، کام ایسا ہوا، اتنا خوب ہوا کہ آج بھی جب بھی نام آتا ہے لوگ اشش ہو جاتے ہیں، لیکن کام اب تو رک جائے، رکے کیسے؟ ارے اسی دین کو لے کر مدینے والے مصطفیٰ آئے تھے، یہ رکنے کا نہیں ہے۔ مولا کائنات وہ کام کر رہے ہیں، لیکن مولا علی جب کوفہ میں آپ کی شہادت ہوئی، اور ایک بات اور بتا دیتے ہیں، یہی مولا کائنات کے دو شہزادے ہیں، ایک کو دنیا حسن ایک کو دنیا حسین کہتے ہیں۔ بس 5 منٹ میں جہاں ہمیں پہنچانا ہے وہاں پہنچا دیں گے۔ ایک کو دنیا حسن دوسرے کو حسین کہتی ہے۔ بڑے کا نام حسن، چھوٹے کا نام حسین، لیکن ذرا دیکھو یہ خاندان کیسا ہے، ذرا دیکھو یہ نبی کا خون کیسا ہے، ذرا دیکھو اس خون میں کیسا رنگ ہے، ذرا دیکھو اس خون میں کیسا صبر ہے، ذرا دیکھو اس خون میں کیسا تقویٰ ہے، ذرا دیکھو اس خون میں کیسے پرہیزگاری ہے۔ جب حسن مصطفیٰ کو زہر دیا گیا تو ان کی بہن سیدہ زینب آئی اور آ کر کہتی ہے بھائی حسن، جن لوگوں نے زہر دیا ہے رب کی بارگاہ میں آپ دعا کریں ان کی ہلاکت کے لیے، اور یہ کہے مولا یہ ہلاک کر دے، ان لوگوں نے مجھے زہر
زہر دیا ہے سیدہ زینب کہہ رہی ہے، لیکن امام حسن نے ایک جملہ فرمایا کہ یہ بہن زینب ٹھیک ہے، جو میں دعا کروں گا تو آمین کہے گی نا، جو میں دعا کروں گا تو آمین کہے گی نا؟ تو بہن زینب نے کہا ہاں میں آمین کہوں گا، میں آمین کہوں گی۔ تو امام حسن نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور عرض کرتے ہیں مولا جن لوگوں نے مجھے زہر دیا ہے میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف کر دے، اسے جو ہے مولا علی کا گھرانہ کہتے ہیں اور اسے جو ہے مولا علی کا خون کہتے ہیں، میں نے اسے معاف کر دیا تو بھی اسے معاف کر دے۔ سیدہ زینب نے آمین کہا ہے، اس لیے وعدہ کر لیا تھا آمین کہیں گے۔ تو اب امام حسن مجتبیٰ، پھر ان کے بعد شہید کربلا، سبوں کو معلوم ہے سن 60 ہجری میں میدان کربلا میں جب یہ امام عالی مقام وہی کام جو مصطفیٰ لے کر آئے، دیکھیے بات وہی ہے جو مصطفیٰ لے کر جس دین کو آئے اسی دین کے تحفظ کے لیے امام کربلا جا رہے ہیں، بچوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر، جوانوں کو لے کر، سب کو لے کر۔ کیوں ایک ظالم یزیدی نے کہا تھا کہ امام اگر جھوٹ بول دیتے یا یزید کو خلیفہ مان لیتے تو 72 کی جان بچ جاتی۔ ایک عاشق نے تڑپ کر کہا کہ تو 72 کو دیکھ رہا ہے، میرا امام قیامت تک کے نانا کی امت کو دیکھ رہا تھا، قیامت تک کے نانا کی امت کو دیکھ رہا تھا، 72 کو قربان کر کے قیامت تک کے نانا کی امت کا ایمان بچا دیا ہے، اسے امام حسین کہتے ہیں، مولا علی کا شہزادہ۔ لیکن جو کام نبی لے کر آئے وہ دن زیادہ نہیں گزرا، 400 سال کے بعد جیلان کی سرزمین ہے اور وہی امام حسن کا بیٹا، امام حسین کا بیٹا، حضرت سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم بن کر آ رہے ہیں اور اسی پرچم کو اٹھایا جس پرچم کو لے کر حسین کربلا پہنچے تھے، اسی پرچم کو اٹھایا اور کہا کہ جو کام میرے نانا نے کیا ہے وہی کام ان کا نواسا کرے، جو کام میرے نانا نے کیا ہے وہی کام میرا نواسا کرے، اس پرچم کو اٹھایا اور ایسی تبلیغ کی۔ اب یہاں پر جب بات آئی ہے تو ایک بات سن لیں، جب غوث اعظم کی جب طبیعت علی ہوئی تو ان کے پیشاب مبارک پر جگہ بھیجا گیا، ایک عیسائی بہت بڑا حکیم تھا، جب پیشاب مبارک کو بھیجا گیا نا وہ پیشاب مبارک کو دیکھ کر کہہ رہا ہے یہ کن کے پیشاب کا؟ مریدوں نے کہا تمہیں علاج کرنا ہے نا، یہ چھوڑو نا کن کا ہے؟ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح، دل تو کچھ اور کہہ رہا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تو کہا کیا مطلب؟ کہا کیا مطلب؟ کہا بتاؤ تو صحیح، کہا غوث اعظم کے ہیں۔ تو اس نے برجستہ کہا تھا کہ جب پیشاب میں اتنی چمک ہے تو ذات میں کتنی چمک ہوگی۔ اسی وقت کلمہ پڑھا ہے اور جو ہے اسلام میں داخل ہو گیا، تو اس کا دیکھا دیکھی کئی سو لوگوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا، پیشاب مبارک سے بھی تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو ان کلمہ پڑھنے والوں میں ایک شخص ایسا بھی ہے اس نے کلمہ پڑھا، شادی ہوئی، ایک بیٹا پیدا ہوا، چھوٹی سی عمر ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے، کہا حضور دعا کر دیں یہ میرا بیٹا ہے۔ غوث اعظم نے اسے گود میں لیا، پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ سن تیرا بیٹا وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہونے والا ہے۔ جانتے ہو جب یہ غوث اعظم نے فرمایا نا کہ تیرا بیٹا وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہونے والا ہے تو وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ جب نزا کا وقت آیا تو ایک خادم نے کہا سلطان بڑا اچھا ہوتا کہ میدان جنگ میں آپ کی شہادت ہو جاتی، ہاتھ الگ ہوتا، پاؤں الگ ہوتا، کان الگ ہوتے،
گردن الگ ہوتی بڑا اچھا ہوتا تو سلطان اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں ظالم، پوری دنیا میں کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں دیا اور آج تک ایسی تلوار نہ بن سکی جو صلاح الدین کی گردن کو کاٹ سکے، اس لیے کہ جس کی پشت پر غوث اعظم نے لنگر لیا ہو پوری دنیا بھی مل جائے تو صلاح الدین کو کاٹ نہیں سکتی ہے۔ دوبارہ ہم نے پکارا کیا کہتے جس میں ہمارا یہو بن جاتا ہے راہ، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا دیتا۔ وہ غوث اعظم کی ذات ہے، وہ غوث اعظم کی ذات ہے۔ تو اب جب یہ وہی کام غوث اعظم جو نبی لے کر آئے تھے، جو نبی لے کر آئے وہی غوث اعظم، لیکن وقت گزرتا چلا گیا۔ 846 ہجری کا 846 ہجری کا زمانہ آیا، ذہن لگائیے گا 846 غالباً 836 وہ ہجری وہ زمانہ آیا تو وہی غوث اعظم کا بیٹا، وہی غوث اعظم کا بیٹا، ارے غوث اعظم تو جیلان سے بغداد، جیلان سے بغداد، جیلان ہے ایران میں، بغداد ہے عراق میں، جیلان سے بغداد، لیکن انہی کا بیٹا بغداد سے ہندوستان آ رہا، انہی کا بیٹا بغداد سے ہندوستان آ رہا ہے، اور انہی کو دنیا حضرت سرکار سیدنا امجھری کے نام سے جانتی ہے۔ اب ان کے قدوم ناز امجھر شریف میں، امجھر شریف میں، اب ایک جملہ ہم دیتے ہیں یہاں پر، دیکھتے ہیں کتنے لوگ سمجھتے ہیں امجھر شریف میں، اور کیوں تو اپنے مضمون میں ایک کتاب ہماری ہے انوار سیدنا امجھری، وہ لکھی ہے، اس میں ایک میرا مضمون ہے، اس مضمون میں ایک جملہ ہے سرکار سیدنا امجھری جو بغداد سے چلے تو راجہ جیون کولا اور راجہ کرمو کولا جیسے اخبث الناس کو جہنم رسید کرنے کے لیے خاتون جنت کا لخت جگر ہندوستان آیا۔ یہ جو ہے نا ان دونوں ملعونوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد سرکار سیدنا نے وہ کام کیا کہ یہ پورا علاقہ جہاں جہاں مسجد سے حیا علی الصلاۃ کی سطح بلند ہو رہی ہے تو یہ کسی باپ کے دے نہیں، کسی باپ کا دے نہیں ہے، بلکہ سرکار سیدنا امجھری کے قدم ناز کی برکت ہے۔ آج ہر مسجد سے حیا علی الصلاۃ کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ تو آپ جب آئے، آپ کی شادی سرہرپور میں ہوئی، سرہرپور جو کہ چوچھائے مقدسہ سے متصل ہے، آپ کی اہلیہ محترمہ جب آپ کی تشریف آوری امجھر شریف میں ہوئی تو سرکار سیدنا کے 3 شہزادے ہوئے۔ یاد کر لیجئے گا، دیکھیے ہم کوئی کتاب پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بس چند باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ 3 شہزادے پیدا ہوئے، اس لیے کہ جان کر کوئی کام کرو تو مزہ ہی کچھ اور ہے، جان کر کوئی کام کرو تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ 3 شہزادے ہوئے، بڑے منجلے اور سنجلے چھوٹے، 3 شہزادے، لیکن سرکار سیدنا کے جو منجلے شہزادے ہیں حضرت سید شاہ جلال الدین ابدال قادری رضی اللہ تعالی، یہ منجلے شہزادے ہیں، منجلے شہزادے ہیں، اور آپ کی تاریخ ولادت 849 ہجری ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت 849 ہجری ہے، یعنی 849 ہجری میں سرکار سیدنا کے منجلے شہزادے کی ولادت ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، اتنے پائے کے ولی ہیں، سال بھر مراقبے میں رہتے ہیں، ایسے لوگ ہیں سال نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے۔ ابھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھوکے کیسے رہ جاتے ہیں، یہ لوگ پیاسے کیسے رہ جاتے تھے، بھوک برداشت کیسے ہو جاتی تھی، پیاس برداشت کیسے ہو جاتی تھی۔ تو ان لوگوں کو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا۔ کیوں؟ جانتے ہو کہ یہ بھوک کا وصف کہاں سے ملا؟ آج ایک پول کھول ہی دیتے، ایک راز ہے جو بتا، شاید زندگی میں کبھی سنا ہوگا،
شاید زندگی میں کبھی سنا ہوگا سرکار صوم وصال کا روزہ رکھتے ہیں، یہ سب لوگ حدیث سے ثابت ہے، اور کئی روز تک نہ کھاتے نہ پیتے۔ تو صحابہ نے نقل کرنا شروع کیا، تو جب نقل کرنا شروع کیا نا تو مسجد چھوٹ گئی، کمزور ہو گئے، بستر پر لیٹ گئے۔ سرکار نے بلایا، سرکار فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کتنے کمزور ہو گئے؟ کہا حضور دیکھا دیکھی روزہ رکھ رہے تھے، دیکھا دیکھی کر رہے تھے۔ کہا ایسا نہ کرنا، انجکم مثلی، میرے مثل کون ہو سکتا ہے؟ ارے میں وہ ہوں جو میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ تو اسی نور کا ایک حصہ سرکار سیدنا علی کی ذات میں موجود ہے، انہی کا شہزادہ سال گزر جا رہا ہے کچھ نہیں کھا رہا ہے، تو ہم ایک انداز میں یہ کہہ لیتے ہیں یہی جواب ہوگا، یہی جواب ہوگا کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ یہ اسی نور کے چشم و چراغ ہے، یہی مصطفیٰ کا خاندان ہے، یہی مصطفیٰ کا خاندان۔ کئی روزہ سال بھر مقابلے میں، لیکن جب آپ علوم دینیا سے علامہ بھیکن بہاری جو تذکرے میں آیا ہے بہار شریف شاید سیدنا سے کہا گیا کہ حضور بچوں کی تعلیم کے لیے بچوں کو پڑھایا کہا اتنی فرصت کہاں ہے، اتنی فرصت کا ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کو فرصت نہ رہتی ہے جن لوگوں کا دل رب سے لگ جائے دنیا نظر ہی نہیں آتی ہے، نظر ہی نہیں آتی ہے۔ اور سیدنا کی وہ ذات ہے، سیدنا کی وہ ذات ہے، ایسی ذات ہے اللہ اکبر۔ اگر ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہندوستان میں نائب غوث اعظم کو دیکھنا ہے تو سیدنا کو دیکھ لو، یہ نائب غوث اعظم کو دیکھنا ہو تو سیدنا علی کو دیکھ لو، یہ پوری نعمت لے کر بغداد سے چلے شریف آئے، علامہ بھیکن بہاری آ رہے ہیں تو ان کو بھی بیٹا نہ ہو رہا۔ تو اب ظاہر ہے نا دل میں تو کچھ خواہش رہتی ہے نا، دل میں تو کچھ خواہش رہتی ہے نا کہ حضور کے یہاں جا رہے ہیں کچھ تو مل ہی جائے گا، کسی میں کام مل جائے گا، اور سیدنا کی دعا سے بیٹا بھی ہو گیا۔ تو اب یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن میرے منجلے صاحبزادے منجلے شہزادے 849 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور جب آپ کی شادی ہوئی نا تو آپ کے گھر میں 2 شہزادے ہوئے، یعنی حضرت سید شاہ جلال الدین افضل قادری، یہ سرکار سیدنا کے منجلے صاحبزادے ہیں۔ جب ان کی شادی ہوئی تو آپ کے گھر میں 2 شہزادے ہوئے، 2 شہزادے ہوئے، ایک کا نام حضرت سید شاہ آدم افضل قادری ہے اور دوسرے کا نام صاحب وفا حضرت سرکار سیدنا سلیمان قادری ہے۔ یہ 2 شہزادے ہیں، مطلب دونوں شہزادے سرکار سیدنا کے پوتے ہو گئے۔ تو سرکار سلیمان کی ولادت 889 ہجری میں، یاد کر لیجئے گا اس کو، 889 ہجری میں ہے، اور آپ کے والد کی ولادت 849 ہجری اور آپ کی ولادت 889 ہجری ہے۔ 889 ہجری میں جب آپ کی ولادت ہوئی تو سلیمان نام کیسے پڑا؟ ولادت ہوئی نا، تو آپ کے والد بزرگوار جنات کی جماعت کو اسلام کی تلقین کر رہے تھے، یعنی جنات کی جماعت کو پڑھا رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ کسی نے جا کر کہا حضور شہزادے آئے ہیں، تو اب جانتے تبارک اسمہ انہ سلیمان، اور اسی نام پر جو ہے سلیمان آپ کا نام پڑ گیا، اور اسی وقت حضرت نے برجستہ فرمایا تو صاحب وفا کا نام حضرت سلیمان قادری ہے۔ تو آپ کی ولادت 849 ہجری، 889 ہجری۔ اب آخری میں ایک حدیث پڑھ دیتے ہیں اور ایک بات بتا دیتے ہیں، میری بات مکمل۔ 889 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ولادت اور ایسے بزرگ اتنے صاحب اتنے بڑے صاحب ولایت، سرکار سیدنا نے آپ کو مرید کیا اور خلافت سے بنوایا، یعنی آپ کو دادا حضرت سے، آپ کے اپنے دادا حضرت سے آپ بیعت بھی ہوئے اور آپ کو خلافت بھی ملی۔ لیکن اٹھاؤ ابو داؤد شریف، اٹھاؤ نسائی شریف، اور اٹھاؤ صحیح ابن حبان، 3 حدیث کا حوالہ۔ ان عمر بن الخطاب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ لا ناسا معهم بانبیاء ولا شهداء یقبضهم الانبیاء والشهداء یوم القیامہ
بمكان من الله قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم قوم قال هم قوم تحابوا برؤيا الله على غير ارحام بينهم ولا يتعاطونها فوالله ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس وقرأ هذه الايه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ ابو داؤد شریف میں آقا نے ارشاد فرمایا 889 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کو سرکار سیدنا نے منورہ کی ولایت دی، منورہ کی ولایت دی اور قریب 500 سال کا وقت گزر گیا آپ منورہ تشریف لائے. آج بھی جانے میں رات میں کوئی جائے تو ڈر لگے گا، ایسا محسوس ہوتا ہے 500 سال پہلے کیسا ہوگا. لیکن آئے اور جانتے ہو ان کے اندر غوث اعظم کا جلال بھی موجود تھا. ان کے اندر غوث اعظم کا وہ جلال بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک بار زبان سے نکل گیا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. یہ حال ان کا ایسا ہے. وَسَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، مطلب ان کی زبان رب کی زبان ہے، ان کی زبان پر رب بولتا ہے، ان کا سننا رب کا سننا ہے، ان کا دیکھنا رب کا دیکھنا ہے، ان کا چلنا رب کا چلنا ہے، ان کا پکڑنا رب کا پکڑنا ہے. حالت ایسی ہے زبان سلیمان کی ہے بول رب رہا ہے، زبان سلیمان کی ہے بول رب رہا ہے اور کہہ دیا کہ تو مورتی ہو جا، تو پتھر ہو جا، وہ پتھر ہو گیا. مطلب کیا ہے یہ سلیمان نہیں بول رہے ہیں بلکہ ان کی زبان پر رب بول رہا ہے، رب بول رہا ہے. اور یہ بخاری کی روایت ہے رب بول رہا ہے. لیکن جو حدیث پاک پڑھی ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کل حشر برپا ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کے عالم میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں. ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا، بیٹی ماں کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، ماں دودھ کا حوالہ دے گی. لیکن بچے کہیں گے کب ہمیں دودھ پلایا تھا، یا اللہ وہ کیسا جو ہے منظر ہوگا. ذرا سوچو تو صحیح، سب لوگ اپنی اپنی قبر سے اٹھ کر بھاگنے لگیں گے. نفسی نفسی کے اس عالم میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. یہ سارے لوگ اکٹھا ہیں اب سوچ رہے ہیں اے مولا میرا کیا ہوگا. سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی اے مولا میرا کیا ہوگا. سب کے دل میں یہی خیال ہے اے مولا میرا حساب ہو جائے، جو ہو جائے وہ ہو جائے. لیکن کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. سارے لوگ اکٹھا ہو کر یہی فیصلہ کریں گے کہ سنو نا دیر تو بہت ہو رہی ہے، کریں تو کیا کریں، چلو نا آدم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. سارے لوگ وہاں پہنچے ہیں. آدم علیہ السلام کے پاس جب پہنچے جا کر یہ عرض کرتے ہیں حضور آپ ہی کچھ کیجئے نا، آج رب کا قہر و جلال بہت عروج پر ہے. آج کسی کو سامنا کرنے کی تاب نہیں ہے، کسی کا عمل وہ عمل نہیں ہے. نہ ہماری نماز ویسی، نہ ہمارا روزہ ویسا، نہ ہمارا حج ویسا، نہ ہماری زکات ویسی، نہ ہماری عبادت ویسی، نہ ہمارے نوافل ویسے. اب رب کا سامنا کون کرے گا؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ سنو آج میں بھی کچھ کام نہیں آنے والا، بس میں اتنا کر سکتا ہوں اذهبوا الى غیری دوسرے کا پتہ بتا سکتا ہوں. شیش کے پاس بھیج دیں گے، شیش جو ہے حضرت نوح کے پاس بھیجیں گے. اسی طرح کرتے لیکن یہاں پر رک کر ایک ذہن میں سوال آیا یا اللہ حضرت آدم شیش کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں، شیش نوح کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ حالانکہ جو ہے نا ہر معلوم جانتا ہے کہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے. نبی کی دعا رد نہیں ہو سکتی، نبی کی دعا قابل قبول ہوتی ہے. اے آدم آپ بھیج کیوں رہے ہیں؟ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے میرا کام ہو جاتا. لیکن آدم بھیج رہے ہیں، شیش بھیج رہے ہیں، حضرت نوح بھیج رہے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس گئے وہ بھی بھیج رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے پاس. لیکن کرے تو کیا کرے؟ آخر میں عیسیٰ روح اللہ کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے برجستہ فرمایا ارے کہاں جا رہے ہو؟ آج کوئی کام نہیں آنے والا. آج شفاعت کا صحرا محمد رسول اللہ کے سر باندھا گیا ہے، وہی کام آنے والے ہیں. کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری میرے حضور کے لب پر آ رہا ہوگا. اب جو ہے جو حدیث پڑھی ہے آقا فرماتے ہیں اس نفسی کے عالم میں کل حشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نور کے ٹیلے پر ہوں گے
اور ان کا چہرہ 14ویں رات سے زیادہ چمکتا ہوگا، 14ویں رات سے زیادہ چمکتا ہوگا. سب لوگ خوفزدہ ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، سارے غمزدہ ہوں گے، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. صحابہ عرض کرتے ہیں حضور کیا وہ نبی ہوں گے، کیا وہ شہید ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر نبی نہیں شہید نہیں تو پھر کون؟ کہا کہ وہ ایسے ہوں گے جن کو دیکھ کر نبی بھی رشک کریں گے، شہید بھی رشک کریں گے. یہ حدیث سے ثابت ہے نبی بھی رشک کریں گے، شہید بھی رشک کریں گے. وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری امت کے اولیاء ہوں گے. اولیاء تو کیوں نہ کہیں اس ٹیلے پر غوث اعظم ہوں گے، اس ٹیلے پر غریب نواز ہوں گے، اس ٹیلے پر جو ہے سرکار سید نام جلی ہوں گے، اس ٹیلے پر صاحب عرفاں ہوں گے، اس ٹیلے پر بڑے بڑے جتنے اولیاء اللہ ہیں سب اس ٹیلے پر ہوں گے. اور جو ولی اللہ کے غلام ہیں وہ ولی اللہ پہچان لیں گے میرا غلام آ رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں غلامی اختیار کرو تو سچے غلامی اختیار کرو تاکہ وہاں رسوائی نہ ہو جائے. غوث اعظم کے مرید ہو تو غوث اعظم فرمائیں گے یہ میرا مرید آ رہا ہے، سیدنا کہیں گے یہ میرا مرید آ رہا ہے، صاحب عرفاں کہیں گے یہ میرا مرید آ رہا ہے. تو عاشق بنو تو سچے عاشق بنو. بس یہی بات پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں اور چلتے چلتے چند شعر نعت پاک کا. لیکن ایک بات اور کہہ دیں نعت پاک اب ظاہر ہے کہ سیدنا انصاری کا جو خاندان ہے تو کہنے والے لوگ تو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. بہت لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کتابوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کچھ نہیں جانتے. ابھی جو ہے کہنے والے ہزار طرح کے لوگ ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس گھرانے میں جہالت کبھی رہی ہی نہیں، اس خاندان میں جہالت کبھی نہیں رہی. اس خاندان میں ارے جن کے بابا بابو علم ہو ان کی اولاد جاہل رہے گی، ان کی اولاد جاہل رہے گی. حضرت سید شاہ اظہار حضرت قادری نے ایک کلام پڑھا، حضرت سید شاہ انیس احمد قادری جو ان کے پردادا انیس احمد قادری. تو ہم جو پڑھیں گے نا انیس احمد قادری کے والد بزرگوار حضرت سید شاہ حسن احمد قادری علیہ رحمۃ اللہ. ایک مطلع چند شعر آپ اللہ سماعت کیجیے گا. ایک بار باواز بلند درود پاک پڑھ کے سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدن والکرم وعلیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میرے دل میں جو ہے ولائے محمد، میرے دل میں جو ہے ولائے محمد، میرے دل میں جو ہے کہ میرے دل میں جو کہ زباں کر رہی ہے ثنائے محمد، کہ محمد کی تعریف پوچھو خدا سے، محمد کی تعریف پوچھو خدا سے، خدا کی صفت ہے ثنائے محمد، خدا کی صفت ہے ثنائے محمد، زباں کر رہی ہے اور ڈراتا ہے محشر سے واعظ مجھے
تکبیر نعرہ رسالت شاہ حسن احمد قادری نعرہ تکبیر دیکھو جب عاشقوں کا انتقال ہوتا ہے نا، جب قبر میں جاتے ہیں ان کا خیال کیا ہوتا ہے، کیا خیال ہوتا ہے؟ ذرا اس شعر میں آپ کو ملاحظہ کریں، یہ سب عاشقوں کا خیال ہے، عاشقوں کا اس شعر میں ملاحظہ کریں کہ نکیرے نے پوچھے کہ کہہ دوں گا دیکھو، نکیرے نے پوچھے کہ کہہ دوں گا دیکھو، ہمارے پیغمبر ہوائے محمد، ہمارے پیغمبر ہوائے محمد، سبا کر رہی ہے کہ نکیرے نے پوچھے کہ کہہ دوں گا دیکھو، نکیرے نے پوچھے کہ کہہ دوں گا دیکھو، ہمارے پیغمبر وہ آئے محمد، ہمارے پیغمبر۔ اب مقطع سماعت کر لیں، اس لیے کہ وقت بھی زیادہ نہیں ہے، مقطع سماعت کر لیں کہ زبان کر رہی ہے کہ نہ کرے زبان کر رہی ہے ثنائے محمد، کہ محمد نہ ہوتی خدائی، محمد نہ ہوتی خدائی، کہ عجب شان ہے دل ربائے محمد، عجب شان ہے دل، کہ نہ کرے فخر زاہد تو بس دیکھ لینا، نہ کرے فخر زاہد تو بس دیکھ لینا، کہ حسن ہوگا زیر لوائے محمد، حسن ہوگا زیر لوائے محمد، زبان کر رہی ہے 889 ہجری اور آپ کی تاریخ وصال 19 شعبان المعظم 972 ہجری، یاد کر لیجیے گا یہ تاریخ حضرت صاحب 889 ہجری آپ کی ولادت کی تاریخ اور آپ کے وصال کی تاریخ 19 شعبان المعظم 972 ہجری میں یہ جو ہے ستارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، جو فیض بانٹ رہا تھا زمین پر سے، آج زمین میں رہ کر وہی فیض بانٹ رہا ہے کہ محمد سے وفا دے رہے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ آؤ جی صاحب آ جاؤ۔